اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے یوسف علی پارسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی باتیں۔ ناظرین، کچھ دیر پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں۔ یکے بعد دیگرے ہم نے تمام ام المومنین کا تذکرہ کیا۔ ان تذکروں میں سے سب سے آخر میں آتی ہیں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، ان کا نام گرامی ہے ام المومنین حضرت میمونہ۔ والد کا نام اور خاندان حارث بنت حزن از خاندان بنو حلال بن عامر۔ پہلے کس سے نکاح ہوا؟ پہلا نکاح خوخطب ابن عبدالعزیز سے ہوا، دوسرا نکاح ابو رحم بن عبدالعزیز سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کتنی عمر میں نکاح ہوا؟ سن 7 ہجری بموقع عمرہ قضا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تقریباً، اور حضرت میمونہ کی عمر 36 برس تھی۔ کتنا عرصہ حضور کی خدمت میں رہیں؟ 3.25 سال تقریباً۔ کب اور کہاں وفات پائی؟ بمقام صرف جہاں نکاح ہوا تھا وہیں وفات ہوئی، بعمر 81 سال سن 51 ہجری۔ سیدہ کا حضور سے نکاح سن 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو سیدہ میمونہ کے بہنوئی نے کہا کہ آپ میمونہ سے نکاح فرما لیں، چنانچہ آپ نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے نکاح کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو ان کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ انہوں نے حضرت عباس کو اپنا وکیل بنا دیا اور سیدنا عباس نے ان کا نکاح حضرت سے کرا دیا۔ عمرۃ القضاء ادا کرنے کے بعد حدود حرم ہی میں تھے، حدود حرم میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ احرام اتار چکے تھے، 500 درہم آپ کا مہر مقرر ہوا تھا۔ جب آپ عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف لوٹے تو صرف مقام پر جو مدینہ کے راستہ پر مکہ سے 10 میل پر واقع ہے قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع سیدہ میمونہ کو لے کر صرف پہنچے، یہیں رسم عروسی ادا ہوئی۔ مشقت سے بچانا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک عورت نے بیماری کی حالت میں منت مانی تھی کہ شفا یاب ہونے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی۔ اللہ نے اس کو شفا دی اور وہ سفر کی تیاری کرنے لگیں۔ جب رخصت ہونے کے لیے سیدہ میمونہ کے پاس آئیں تو سیدہ میمونہ نے ان کو سمجھایا کہ تم یہیں رہو اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے ثواب سے 1000 گنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادائیگی قرض۔ سیدہ میمونہ کبھی کبھی قرض لے لیتی تھیں مگر فوراً ادا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ جواباً ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا اس کا قرض خود ادا کر دیتا ہے۔ واہ واہ، کیا شان ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پریشانی۔ ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو خاموش تھے۔ سیدہ میمونہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج صبح سے آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ آئے نہیں، نہ جانے کیا بات ہے۔ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ یک آپ کو کتے کے بچے کا خیال آ گیا جو پلنگ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا تھا، آپ نے اس کو فوراً نکلوا دیا۔ اس سے نکالتے ہی فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کہنے والوں کے اور قربان جائیں جنہوں نے کتے کو باہر نکالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشفی دل کے لیے سوال۔ ابن سعد نے حضرت سیدہ میمونہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ میں نے آپ کے جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس تشریف لائے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، چنانچہ میں دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس رات کسی اور زوجہ محترمہ کی طرف تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے پیشاب میں کچھ تکلیف واقع ہو گئی تھی۔ حسن تدبیر۔ سفر حج میں سیدہ میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ لوگوں کو 9 ذی الحج کو شک ہوا کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں؟ سیدہ ممونہ نے ایک پیالہ دودھ آپ کی خدمت اقدس میں بھیج دیا. جب آپ نے پی لیا سب لوگوں نے دیکھ لیا اور اس ترکیب سے پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں. صلہ رحمی. ایک مرتبہ سیدہ ممونہ نے ایک لونڈی آزاد کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کی خبر نہ ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کے دن ان کے ہاں پہنچے تو انہوں نے لونڈی آزاد کرنے کا آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے میمونہ اگر تم وہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو بڑا اجر ملتا. فائدہ: غلام آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ کو یہ کہنا کہ اگر ماموں کو وہ باندی دے دیتی تو بڑا اجر ملتا، یا تو اس لیے تھا کہ وہ ضعیف ہو گئے اور کام کاج میں دقت پیش آتی ہوگی تو چلو یہ باندی کام نمٹا دیا کرے گی، یا پھر اللہ رب العزت نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کیونکہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا. واللہ عالم بالصواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کامل. سیدہ میمونہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھی، وہاں کچھ طبیعت خراب ہو گئی. فرمایا کہ مجھے مکہ سے لے چلو کیونکہ مجھے مکہ میں موت نہیں آئے گی. یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. چنانچہ مکہ سے روانہ ہوئیں اور جب مقام صرف پہنچی تو انتقال فرمایا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ مقام صرف جو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، آپ کی رخصتی اور وفات وہیں ہوئی. تو ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ ازواج مطہرات میں سب سے آخری تھیں. ناظرین، یہ تھا سلسلہ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنے اختتام کو پہنچا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. جزاک اللہ خیرہ.